بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمن نے یہاں سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت کو پیش کیا تبرک کے لیے اور مناسبت کے لیے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں جہاں جہاں بھی نئی کتاب کا عنوان شروع فرمائیں گے ہر جگہ اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیت ذکر فرمائیں گے. اس سے اشارہ ہوتا ہے اس طرح کہ اس باب میں اور اس کتاب میں جتنی روایات ہم پیش کریں گے وہ تمام کی تمام روایتیں در حقیقت اس آیت کی تشریح اور اس آیت کی تفسیر، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اور جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ مرادات قرآنی کی وضاحت ہے، مرادات قرآنی کا بیان ہے. تو ہر حدیث کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے. بعض احادیث تو وہ ہیں کہ جن کا کسی آیت کی تفسیر ہونا بہت ظاہر ہے، بعض روایات وہ ہیں کہ جن کا تفسیر ہونا اس طرح بالکل ظاہر نہیں ہے، لیکن حقیقتاً ہر حدیث پاک کسی نہ کسی آیت کی ضمناً صحیح تفسیر ہے. تو آیت قرآنی لا کر اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں جتنی روایتیں ہم لا رہے ہیں وہ سب کی سب اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے. یہ آیت کریمہ جو یہاں پر لائے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یہ آیت کریمہ در حقیقت مشرکین اور کفار کی حفوات کا اعتراض ہے. تو یوں کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے پاس پیغام بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتے تھے. کیا ضرورت تھی کسی انسان کو جو ہمیں جیسا ہے، ہماری ہی طرح کھاتا ہے، ہماری ہی طرح پیتا ہے، شادیاں کرتا ہے، بازار میں جاتا ہے، سارے کام کرتا ہے. تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نبی بنانا ہی تھا، رسول بنانا ہی تھا تو فرشتے کو بنا دیا جاتا. تو ان کی اس بیہودہ فرمائش کو رد کیا گیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ جب جب رسول بنایا گیا ہے، انسان کو بنایا گیا، فرشتے کو رسول نہیں بنایا گیا. اس لیے کہ رسول بنانے کا جو مقصد ہے وہ فرشتوں کو رسول بنانے سے حاصل نہیں ہوگا. رسول بنایا جاتا ہے اس لیے کہ وہ نبی اور رسول اللہ کی مرادات کو سمجھے اور پھر وہ عام انسانوں کو اللہ کی مرضیات اور مرادات سمجھا دے. اور سمجھنے اور سمجھانے کے لیے انس اور مناسبت ضروری ہے. فرشتے کی عام انسانوں سے کوئی مناسبت نہیں ہے، تو فرشتوں کو تو ان کی اصلی صورت میں انسان دیکھنے کا تحمل بھی نہیں کر سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تو جاوا بخار آ گیا. تو عام انسان کیسے استفادہ کرتے؟ تو اگر فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیا جاتا تو رسول بھیجنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اس لیے انسانوں ہی کو رسول بنایا گیا
تاکہ وہ انسانوں کو سمجھا سکے اور انسان آسانی کے ساتھ دین کو، اللہ کی مراد کو سمجھ سکے اور اس کو اختیار کر سکے، اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ اس لیے جتنے بھی نبی بنائے گئے وہ سب کے سب کون تھے؟ انسان ہی تھے۔ غیر انسان کو کبھی نبی نہیں بنایا۔ اسی کو قرآن میں فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے کہیے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، آپ ان سے کہو کہ میں کوئی انوکھا رسول ہوں کیا؟ بھائی اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا، میں اچانک رسول بن کر کے آ گیا تو آپ کو جو ہے تعجب ہو رہا، اچنبھا ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ مجھ سے پہلے تو بہت سارے نبی آ چکے ہیں، بہت سارے نبی آ چکے ہیں اور وہ سب میری ہی طرح انسان تھے۔ تو جب مجھ جیسے اور بہت سارے پیغمبر دنیا میں آ چکے ہیں تو اگر مجھے بھی پیغمبری اور رسالت اللہ کی طرف سے عطا کر دی گئی ہے تو اس میں تعجب کی اور انکار کی کیا بات ہے؟ اس لیے فرمایا گیا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح ہم وحی بھیج چکے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ یعنی وحی آپ کے پاس آنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی ہم نبیوں کے پاس وحی بھیجتے رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی کچھ پیغمبر ہیں۔ سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت شیث اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ سب حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ سب پیغمبر ہیں تو یقیناً ان کے پاس بھی وحی آتی رہی ہے، تو اب تشبیہ میں ان سب کو بیان کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے آدم کے پاس بھی وحی بھیجی ہے، ادریس کے پاس بھی وحی بھیجی ہے، شیش کے پاس بھی وحی بھیجی ہے، تب نوح علیہ السلام کا نام آتا کہ نوح علیہ السلام کے پاس ہم نے وحی بھیجی ہے۔ اس کے مختلف جواب دیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مثال میں کیوں لایا گیا، ان سے پہلے پیغمبروں کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر ہیں وہ صرف نبی ہیں، رسول نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں اور مشبہ اور مشبہ بہ میں مماثلت ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تو آپ سے تشبیہ دینے کے لیے رسول ہی کو پیش کیا جائے گا تو تشبیہ کے اندر تمامیت پیدا ہوگی، کمال پیدا ہوگا۔ تو نبی کو پیش کرتے تو تشبیہ کے اندر کمال پیدا نہ ہوتا، اس لیے نوح علیہ السلام کو پیش کیا تاکہ تشبیہ کے اندر کمال پیدا ہو جائے۔ وہ اول الرسل کہ وہ پہلے رسول ہیں اور حضور آخری رسول ہیں، تو اس لیے جو ہے نوح علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ اور بعض لوگوں نے یوں کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی ایک خصوصیت، دیکھو اصلاً تو تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، اور پھر ساری انسانیت انہی کی نسل اور انہی کی ذریت۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب انسانوں کی بغاوت عروج پر پہنچ گئی اور حضرت نوح علیہ السلام لوگوں سے مکمل طور پر مایوس ہو گئے تو انہوں نے قوم پر عذاب کے لیے بددعا فرمائی۔ اللہ نے ان کی بددعا کو قبول فرما لیا اور قوم نوح پر عذاب نازل کیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اب طوفان آئے گا، لہذا آپ کشتی بنا لو، اس کشتی میں سوار ہو جانا، اور جو جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان قبول کر چکے ان سب کو کشتی میں بٹھا لے گا۔ بٹھا لیا، طوفان گزر گیا، کشتی اتر گئی، تو اس کشتی میں جتنے لوگ تھے چند دن گزرنے کے بعد رفتہ رفتہ سب کا انتقال ہو گیا، کوئی نہیں بچا، صرف حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بیٹے بچے۔ اب جتنی دنیا کے اندر انسانیت ہے اور قیامت تک آئیں گے وہ سب کے سب اب
بلا واسطہ کس کی اولاد ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، اسی لیے ان کو کہتے ہیں ابو البشر ثانی۔ تو گویا کہ دنیا ایک طرح سے ناپید ہو چکی تھی، پھر دوبارہ سے دنیا کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے۔ اس لیے ان کی اس خصوصیت کے پیش نظر ان کو مثال میں پیش کیا کہ جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی ہے، ایسی آپ کے پاس وحی بھیجی ہے۔ کوئی انوکھی چیز، قابل تعجب چیز نہیں ہے کہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں، اس کا انکار کر بیٹھیں، اس پر تعجب کریں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے وحی بھیجی ہے آپ کے پاس اسی طرح جس طرح ہم نے وحی بھیجی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور ہم نے وحی بھیجی تھی ان نبیوں کے پاس جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے۔ کل انبیاء کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، جس میں رسولوں کی تعداد 300 کچھ ہے۔ اسی کو اس آیت کریمہ میں گویا ان کی اس جو ہے بےہودہ تمنا کا جواب دیا گیا کہ فرشتوں کو رسول نہیں بنایا جا سکتا، رسول تو کس کو بنا سکتے ہیں؟ انسان ہی کو بنا سکتے ہیں، اسی سے رسالت اور نبوت کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے اور پورا ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں وحی کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس آیت کو یہاں پر لائے۔ اس کے بعد حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک حدیث پیش کی، اس کا مطلب ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو یہاں پر ایک سوال، اور وہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس روایت کو کیوں لائے؟ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات میں وحی کا کوئی مضمون نہیں، اور اس روایت کا اپنے مضمون کے اعتبار سے وحی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو عنوان ہے باب الوحی، کتاب الوحی، اور جو روایت لائے ہیں اس میں وحی کے مضمون کا کوئی دور دور تک تصور اور تذکرہ نہیں۔ تو گویا پہلی ہی روایت ایسی ہے جو باب سے مناسبت نہیں رکھتی ہے۔ جب اس روایت کا باب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے، تو پھر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس روایت کو یہاں کیوں رکھا ہے؟ بعض لوگوں نے، بلکہ اکثر لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لائے ہیں ہم سب کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ دیکھو اب تم حدیث پڑھنا شروع کر رہے ہو تو تمہیں اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جب اعمال صالحہ میں نیت درست ہوتی ہے تو وہ اعمال صالحہ صحیح اور ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اگر اعمال صالحہ کے اندر نیت فاسد ہو جائے تو پھر وہ صالح اعمال صالح نہیں رہتے ہیں بلکہ سیئہ میں بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے جب آدمی ریاکاری کرتا ہے تو ریا کو شرک کے نام سے تعبیر کیا گیا، اور شرک سب سے بڑا سیئہ ہے، سب سے بڑا گناہ اور سب سے گندی چیز ہے۔ تو یہ ہم کو متنبہ کرنے کے لیے کہ اپنی نیتوں کو درست کر لو، اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو، تاکہ تمہارا یہ حدیث پڑھنا اور پڑھانا یہ نیکی کے درجے میں رہے، اعمال صالحہ کے درجے میں رہے، اور تم کو دنیا اور آخرت میں اس کے ثمرات صالحہ مل سکے۔ تو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے، اخلاص کی طرف متوجہ کرنے کے لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ یہ جواب بہت مشہور ہے، اکثر لوگ یہی جواب دیتے ہیں،
لیکن یہ جواب یہاں پر بہت زیادہ فٹ نہیں ہے۔ مشکات کے اندر بھی روایت سب سے پہلے لائی گئی، وہاں تو یہ جواب بالکل فٹ ہے، اس لیے کہ صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنی کتاب میں جو عنوان قائم کیا ہے، یعنی کتاب کو شروع کیا ہے، تو وہ کتاب الایمان کا عنوان ہے۔ تو کتاب الایمان کا عنوان قائم کرنے سے پہلے اس حدیث کو انہوں نے مشکات شریف میں رکھا ہے، انما الاعمال بالنیات، سمجھ میں آ رہی؟ تو وہاں تو یہ بات صحیح ہے کہ کتاب کے شروع کرنے سے پہلے یہ علیحدہ سے کوئی روایت رکھ دی گئی کہ بھئی پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لو تب کام شروع کرنا۔ نیت ہوتی ہے کام شروع ہونے سے پہلے، نہ کہ کام شروع ہونے کے بعد۔ اگر یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد باب کیف کان بدء الوحی سے پہلے اس روایت کو رکھ دیتے تو یہ جواب بالکل 100% صحیح ہوتا، اس لیے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے نیت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور نیت عمل سے پہلے ہی ہوتی ہے۔ یہاں عمل شروع ہو گیا، باب کیف کان بدء الوحی، تو کتاب تو شروع ہوگی نا، تو کتاب شروع ہونے کے بعد نیت درست کرنی ہے، کتاب شروع کرنے سے پہلے کرنی ہے نا، تو اس طرف توجہ پہلے دلائی جانی چاہیے کہ بعد میں دلائی جانی چاہیے؟ پہلے دلائی جانی چاہیے۔ کہ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو پیش فرمایا ہے کتاب شروع کرنے کے بعد باب کیف کان بدء الوحی کا عنوان قائم کر کے اس کے بعد اس روایت کو لائے۔ اس لیے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب بالکری نور اللہ برکتہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب یہاں پر بہت زیادہ فٹ نہیں بیٹھتا۔ کہ کیا جواب ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وحی کا لفظ عام، کیونکہ وحی شروع کی نا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، تو وحی کا بیان شروع فرما رہے ہیں، تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر وحی معتبر نہیں ہے۔ لفظ وحی کا لفظ دیکھ کر کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جس چیز پر بھی وحی کا اطلاق کیے جائے بس اس کو قبول کر لیے جائے، اس پر عمل کر لیے جائے، ہر وحی معتبر نہیں ہے۔ وحی اللہ کی طرف سے بھی آتی ہے اور وحی شیاطین کی طرف سے بھی آتی ہے۔ شیاطین انس اور شیاطین جن یہ بھی وحی کرتے ہیں، یعنی اپنے ماننے والوں کے دلوں میں یہ مضامین اور خیالات اور مساوس ڈالتے ہیں، اور براہ راست سامنے آ کر بھی شیاطین انس جو ہے منصوبے بناتے تھا، ایسا نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا کرو، یہ کام بڑے فائدے کا ہے، اس کام پہ یہ نقصان ہے۔ دنیا میں ہزاروں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، مستقل آج کل تو جماعتیں اور تنظیمیں اور ادارے لگے ہوئے ہیں شیطانی اس عمل کے اندر کہ برائیوں کا فروغ کر رہے ہیں، اچھائیوں سے لوگوں کو ہٹا رہے، تو یہ سب شیاطین انس سے۔ تو جس طرح اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر وحی آتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، ایسے ہی شیاطین بھی اپنے متبعین کے پاس وحی بھیجتے ہیں۔ قرآن میں یہ مضمون ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین اپنے دوستوں کے پاس وحی بھیجتے ہیں، یعنی ان کو خراب اور گندی گندی باتیں سمجھاتے ہیں، ان کے دل میں غلط وسوسے اور خیال ڈالتے ہیں، ان کو غلط مشورے دیتے ہیں۔ تو گویا وحی ربانی اور وحی شیطانی دو طرح کی وحی ہوگی، ایک وحی ربانی اور ایک وحی شیطانی۔ تو معتبر کیا ہے؟ وحی ربانی ہے، وحی شیطانی معتبر نہیں ہے۔ اس طرف اشارہ کرنے کے واسطے یہ روایت لائے کہ دیکھو جس طریقے سے ہجرت ایک عمل ہے، لیکن ہر ہجرت مقبول عند اللہ نہیں، معتبر نہیں۔ ایک آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، خود کے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے، تو یہ ہجرت معتبر ہے، یہ ہجرت اللہ کی رضا کے لیے ہے۔
اور اس ہجرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پورا ثواب انشاءاللہ ملے گا ہجرت کرنے والوں کو۔ اور بہت سے لوگ ہجرت کرتے ہیں دنیاوی مقاصد کے لیے۔ بھائی ایک آدمی اس محلے میں رہتا ہے، یہاں بہت سارے مسلمان آباد ہیں، بہت آبادی ہے۔ اب یہاں کی آبادی منتقل ہو جائے، گاؤں چھوڑ، ایک گاؤں ہے مثال کے طور پہ، اب گاؤں میں دکان پر چونکہ ایک آدمی نے کر رکھی ہے، وہ گاؤں والے بھائی گاؤں میں تو کچھ راحت نہیں ہے، وسائل بڑے کم ہیں، اکثر لوگ شہر چل دیے۔ اب اسے شہر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، جانے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن دیکھا سارے لوگ تو شہر چلے گئے، تو اب دکان یہ کیسے چلے گی بھائی؟ یہ بھی شہر چلا گیا تاکہ وہاں جا کر کے دکان کھولے۔ تو ان کی ہجرت میں اور جانے والوں کی ہجرت میں بڑا فرق ہو گیا، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہجرت، ہر ہجرت معتبر نہیں ہے، بلکہ جو ہجرت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت اور فروغ و اشاعت کے لیے، وہی معتبر ہے۔ اور جو ہجرت دنیاوی مقاصد کے لیے ہو وہ ہجرت معتبر نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جس طریقے سے ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معتبر ایک غیر معتبر۔ جو اللہ کے لیے ہے وہ معتبر ہے، جو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہے وہ غیر معتبر ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے وحی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معتبر اور ایک غیر معتبر۔ ایک وحی ربانی ہے، ایک وحی شیطانی ہے۔ وحی شیطانی مردود ہے اور وحی ربانی معتبر اور مقبول ہے، اور اس پر عمل کرنا انسان کے لیے صلاح اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ تو وحی معتبر وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، ہر وحی معتبر نہیں ہے۔ اس مضمون کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو وحی کے باب میں لائے کہ دیکھو وحی کا اصل مضمون پڑھنے سے پہلے، اصل وحی کے مضمون کو سمجھنے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے نقش کر لیجئے کہ لفظ وحی کو دیکھ کر مغالطے کا شکار نہیں ہونا کہ جو بھی وحی جس پر آپ دیکھیں یہ وحی بس اسی کو مان لے، نہیں، وحی ربانی کو ماننا ہے، وحی شیطانی کو نہیں ماننا ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس روایت کو یہاں پر پیش کیا ہے۔ وہ جو مقصد ہے وہ اصل مقصد ضمناً وہ بھی ہے، لیکن اصل مقصود امام بخاری علیہ الرحمہ کا وہ یہ ہے کہ وحی کے سلسلے میں یہ بات بتا دی جائے کہ وحی معتبر ہے وہ جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمہ یہاں پر وہ حدیث ادھوری لائے۔ دیکھو مکمل حدیث اس طریقے سے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، یہ جملہ امام بخاری علیہ الرحمہ یہاں پر نہیں ہے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک انداز ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ کوشش فرمائی ہے کہ تکرار نہیں ہونا چاہیے، اور بخاری شریف کے اندر استنباط مسائل ان کا خاص میدان ہے۔ تو استنباط مسائل کے لیے ایک روایت کو 5 6 7 مرتبہ بھی لانے کی ضرورت پیش آئی ہے، تو تکرار ہو جاتا نا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک روایت کو یہاں لے آئے، اب دوسری جگہ جب اسی روایت کو لاتے ہیں تو اس سند سے نہیں لاتے، دوسری سند سے لاتے ہیں، اور محدثین کے یہاں سند کے بدلنے سے حدیث بدل جاتی ہے، تو تکرار ختم ہو گیا۔ اگر سند بدلنا ممکن نہیں ہوتا تو جو الفاظ میں کہیں کہیں اختلاف ہے، راویوں کے بیان میں حدیث میں الفاظ کا اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے یہی روایت جو آپ کے سامنے ہے، کہیں یہ ہے العمل بالنیات، عمل بھی مفرد اور نیت بھی مفرد، کہیں العمل بالنیات، کہیں الاعمال بالنیات، کہیں الاعمال بالنیات، اور کہیں انما الاعمال بالنیات،
کہیں انما الاعمال بالنیات. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا تو سند بدلتے ہیں یا الفاظ جو بدلے ہوئے ہیں ان کو لے کر کے آتے ہیں تاکہ تکرار کا الزام نہ آ جائے. اسی کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کرتے ہیں کہ کہیں روایت کو مختصر لاتے ہیں. اکثر ایسا کرتے ہیں کہ جہاں جس مسئلے کو بیان کرنا ہے اس مسئلے سے متعلق جو ٹکڑا حدیث کا ہوتا ہے، اگر وہ حدیث ایسی ہے تو اس ٹکڑے کو پورے ٹکڑوں سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا تو پورے لے آتے ہیں، ورنہ اسی ٹکڑے کو یا اس کے ساتھ ایک دوسرا ٹکڑا لے آتے ہیں، پوری حدیث نہیں لاتے ہیں. تو یہاں بھی اسی مقصد کے لیے اس روایت کے ایک ٹکڑے کو حذف کر دیا گیا. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، یہ جملہ یہاں پر نہیں لائے ہیں. تو امام بخاری علیہ الرحمہ اس روایت کو یہاں کس لیے لائے ہیں بھائی؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہر وحی معتبر نہیں ہے، وحی ربانی معتبر ہے، وحی شیطانی معتبر نہیں ہے. جس طرح ہر ہجرت معتبر نہیں ہے بلکہ وہی ہجرت معتبر ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت، فروغ و اشاعت کے لیے ہے، وہ ہجرت معتبرہ ہے. اور جو ہجرت دنیاوی مقاصد کے لیے ہے، دنیاوی اغراض کے لیے ہے، وہ ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں ہے، اس پر کوئی ثواب اور کوئی مرتبہ مرتب نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ حدیث انتہائی اہم ترین حدیث ہے. اسی لیے بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کتاب لکھے تو ضروری ہے کہ شروع میں اس حدیث کو لکھنا چاہیے. من اراد ان یصنف کتابا فلیبدأ بہذا الحدیث، کہ جو شخص بھی کوئی دینی کتاب لکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے شروع میں اس حدیث کو ذکر کرے، تاکہ کتاب لکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو پڑھنے اور لکھنے اور سننے سے پہلے اخلاص نیت کی طرف جو ہے استحضار اور توجہ ہو جائے، وہ اپنی نیت کو درست اور صحیح کر لیں. اس لیے اس حدیث کا نام محدثین کہتے ہیں طریعۃ الحدیث، احادیث کا دیباچہ. بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نصف دین ہے. کیا ہے؟ نصف دین ہے، یعنی آدھا دین اس حدیث میں ہے. اور اس کی توجیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک ہے عبودیت قلب اور ایک ہے عبودیت جوارح. اعمال، انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب عبودیت جوارح، اور انسان کی جو نیت ہے وہ عبودیت قلب. تو گویا کہ انسان کی پوری عبادت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، قلب کی عبادت اور جوارح کی عبادت. اور یہ قلب کی عبادت ہے، اخلاص نیت. تو آدھا دین ہو گیا نا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شروع سے دین 1/3 ہے، یہ دین کا، یعنی 1/3 دین بس اس حدیث کے اندر مضمر ہے. ان کی توجیہ یہ ہے کہ دیکھو، انسان جن چیزوں کا مکلف ہے وہ 3 گاتے ہیں. اس کے دل میں تصدیق ہونی چاہیے، زبان سے اس تصدیق کا اقرار ہونا چاہیے، اور پھر اس اقرار اور تصدیق کا مظہر اعمال کی صورت میں جوارح سے صادر ہونا چاہیے. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان کامل. صحیح طور پر تصدیق ہونی چاہیے، زبان پر اقرار ہونا چاہیے، اور اس اقرار و تصدیق کا مظہر عمل کی صورت میں جوارح سے صادر ہونا چاہیے. اسی کا نام ایمان کامل ہے نا. تو گویا ایمان کامل 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک حصہ دل سے متعلق ہے، ایک حصہ زبان سے متعلق ہے، ایک حصہ جوارح سے متعلق ہے، بدن سے متعلق ہے. تو یہ دل سے متعلق عبادت ہے، انما الاعمال بالنیات کے اندر جو بیان کیا گیا، تو 1/3 ہو گیا. اور بعد کہتے ہیں کہ یہ رکن اسلام ہے. کیا ہے؟ 25% اسلام اس میں. چنانچہ حضرت امام ابو داؤد علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. 5 لاکھ حدیثیں مجھ کو یاد ہیں. ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے
میں نے 4 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے. ان 4 حدیثوں پر اگر مکمل عمل کر لیا جائے تو 100% دین کے اوپر عمل ہو جائے گا. دین کا کوئی گوشہ اور دین کا کوئی چھوٹا اور بڑا عمل ایسا نہیں بچے گا جو اس انسان کی زندگی کے اندر نہ آ جائے، جو 4 حدیثوں کو اپنی زندگی میں داخل اور شامل کر لے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وہ 4 حدیثیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها او كما قال فهجرته الى ما هاجر او كما قال. اور دوسری حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اچھا اسلام کے اچھے ہونے کی پہچان، مسلمان کے بہترین ہونے کی پہچان یہ ہے کہ لا یعنی باتوں سے خود کو بچا لیا جائے. جو انسان بے مقصد فضول باتوں میں مصروف ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا. اچھے مسلمان کی خاص پہچان یہ ہے کہ وہ بیکار اور لغو چیزوں سے خود کو دور رکھے. کیا ہے بیکار اور لغو چیزیں؟ ہر وہ چیز جس کے اندر دنیا کا کوئی آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جس میں دنیا کا کوئی جائز فائدہ نہیں ہے، ایسے تمام کے تمام کام لغو اور بیکار ہے، لا یعنی ہے. تو جو ایسے کاموں میں لگے کہ جس میں آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا دنیا کا کوئی جائز فائدہ نہیں ہے، ایسا شخص گویا بیکار کاموں میں اپنی زندگی لٹا رہا ہے. تو پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اور دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی بہتری ہے، بہتر مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ تمام فضول لا یعنی بے مقصد باتوں سے انسان خود کو بچا لے. اور تیسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. کامل مومن انسان جبھی ہو سکتا ہے جبکہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی چیزیں پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. اپنے لیے پسند کا معیار کچھ اور، دوسروں کے لیے پسند کا معیار کچھ اور. ساری دنیا میں جو فساد پھیلا ہوا ہے یہ اسی حدیث کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے. اگر ساری دنیا صرف اس ایک حدیث کے اوپر عمل پیدا ہو جائے تو دنیا سے 99% جرائم، جھگڑے، فساد، بے چینیاں اور الجھنیں ختم ہو جائیں. یہ جو دوہرا پن ہے، دوہرا معیار، دوغلا پن، کہ اپنے لیے معیار کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے معیار کچھ اور ہے، اسی لیے دنیا میں فساد برپا ہے. دیکھو ہر انسان فطری طور پر کیا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی طرف کسی کی نظر نہیں ہونی چاہیے. چاہتا ہے نا اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی بدنگاہی نہ کرے، اس کی بہن کی طرف کوئی نہ تکے، یہ چاہتا ہے نا اس کی ماں کو کوئی غلط نگاہ سے نہ دیکھے. یہ ہر انسان کا ایک فطری جذبہ ہے اور محمود جذبہ ہے، ہونا چاہیے. اپنی بہو اور بیٹیوں کی عصمت کی حفاظت کا جذبہ دین ہے، دین کا تقاضا ہے، اور اس کو دین نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کے لیے اگر جان بھی قربان کر دی جائے تو کی جا سکتی ہے. جو آدمی اپنی آبرو بچانے کے لیے مر گیا، آبرو بچانے کی کوشش کی، اسی ٹکراؤ میں مر گیا، تو مشکات لسانی میں آپ حدیث پڑھ کر کیا ہے، وہ شہید، وہ شہید من قتل دون حرزه فهو شہید. تو یہ جذبہ محمود ہے جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے. جس انسان کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا دیوس ہے، تو انسان کہلانے کے لائق.
تو یہ جذبہ محمودہ ہے جس کو شریعت نے بہت پسند فرمایا ہے. یہ جذبہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر بدیعت رکھا گیا ہے، اور اس جذبے میں کفر اور اسلام کا بھی امتیازی فطری جذبہ ہے. جیسے مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، کفار و مشرکین بھی جو طبیعت سلیمہ رکھتے ہیں وہ بھی اس جذبے کے حامل پائے جاتے ہیں. اب جیسے یہ جذبہ ہمارے لیے ہمارے اندر ہے، ہر انسان یہی جذبہ رکھتا ہے. اگر کوئی انسان اس جذبے کو مستحضر رکھے تو کبھی کسی کی بیٹی کو دیکھ سکتا ہے؟ اسے فوراً خیال آئے گا کہ یہ تو جیسے میں پسند نہیں کرتا، اس بیٹی کا باپ بھی اس بات کو پسند نہیں کرنے رک جائے گا. کسی کی ماں کو نہیں تک سکتا، کسی کی بیوی کو نہیں تک سکتا. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو کوئی دغا نہ دے تو دوسروں کو بھی دغا مت دو. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کیا ہوا عہد و پیمان کوئی توڑے نہیں تو آپ بھی نہ توڑیے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا مال کوئی میری اجازت کے بغیر چھوئے نہیں تو آپ بھی دوسروں کا مال نہ چھوئیے. تو اس طرح اگر ہر انسان اس جذبے کو مستحضر رکھے کہ جو اپنے لیے پسند ہے وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند ہو، وہی دوسروں کے لیے پسند ہو، تو ایسی صورت کے اندر کوئی چوری کرے گا؟ چوری کرنے والے کو یہ جب جذبہ سامنے آئے گا چوری کی طرف اس کے ہاتھ بڑھ نہیں سکتے، قدم چل نہیں سکتے. زناکار زنا کی طرف چل نہیں سکتا، بدکاری کرنے والا بدکاری کی طرف چل نہیں سکتا. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری غیبت نہ ہو. جب یہ جذبہ مستحضر ہوگا تو دوسروں کی غیبت نہیں ہوگی. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری توہین و تذلیل نہ کی جائے، آبرو ریزی نہ کی جائے، تو دوسروں کی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو کوئی کسی کی آبرو ریزی تو اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اگر یہ بات انسان اپنے رگ و پے میں اتار لے اور ذہن کے اندر اس کو راسخ اور مستحضر کر لے تو انسان گناہوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا. اور سارے فساد گناہوں سے کہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر. جب ہر آدمی نہ کسی کی طرف بدنگاہی کرے گا، نہ کسی کے آبرو سے تعرض کرے گا، نہ کسی کی جان سے تعرض کرے گا، نہ کسی کے مال سے تعرض کرے گا، تو اب جرائم کہاں ہوں گے؟ جرائم دنیا سے پٹ جائیں گے اور دنیا امن کا گہوارہ ہو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کمال ہی یہ کہ ایک ایک تعلیم اپنے اندر اتنی جامعیت لیے ہوئے ہے کہ ایک ایک تعلیم کو بھی اگر اپنا لیے جائے تو انسانی سماج جو ہے وہ خوبیوں کا گہوارہ بن جائے گا، اچھائیوں کا چمن بن جائے گا. تو تیسری حدیث 3 ہو گئی نا. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث بن حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اور تیسری حدیث حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اور چوتھی حدیث الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. فرمایا کہ دیکھو حلال تو بالکل واضح ہے، بہت سارے احکام ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا حلال ہونا بالکل واضح ہے، تو بلا تکلف ان کو آپ استعمال کرو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حرام ہونا بالکل واضح ہے. ظاہر بات ایک مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ صریح حرام کی طرف جائے گا اگر اس کے اندر ایمان کی رمق واقع ہو جائے نہیں سکتا. تو فرمایا الحلال بین والحرام بین. کچھ چیزیں تو صاف طور پر حلال ہیں، کچھ چیزیں صاف طور پر حرام ہیں، تو ان میں تو گڑبڑ ہونی نہیں چاہیے. وبینہما مشتبہات، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، جن کے حلال یا حرام ہونے کو اکثر لوگ نہیں جانتے. ان کی حلت کے بھی واضح دلائل نہیں ہیں، ان کی حرمت کے بھی واضح اور صریح دلائل نہیں ہیں. بعض دلائل کی طرف دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ ان پر حلت کا حکم لگا دیا جائے، بعض دلائل کی طرف نظر کی جائے تو ذہن یہ ہوتا ہے کہ ان پر حرمت کا حکم لگا دیا جائے. تو ایسی تمام چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ مشتبہ کہلاتی ہیں. اب مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ.
جس شخص نے اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچا لیا تو اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اس نے اپنی آبرو بھی بچا لیا۔ اس لیے کہ جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بھی بچے گا وہ حرام چیزوں کی طرف کیسے بڑھ جائے گا، اور جو مشتبہ چیزوں کے اندر چلا گیا تو وہ کبھی بھی حرام کے اندر جا سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی روایت میں آگے اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ دیکھو ایک چرواہا ہے، اس کی اپنی چراگاہ ہے، اس کے برابر میں سرکاری چراگاہ ہے، یہ سرکاری چراگاہ ہے اور یہ مباح جنگل ہے۔ مباح جنگل کے اندر کوئی بھی جانوروں کو چرا سکتا ہے، یہ سرکاری چراگاہ کی ڈول ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جو چرواہا اپنے جانوروں کو یہاں ڈول کے قریب سرحد اور حد کے قریب چرائے گا وہ اپنے جانوروں کو اس سرکاری چراگاہ میں جانے سے روک نہیں سکتا، ایک نہ ایک دن اس کے جانور اس میں ضرور چلے جائیں، اس لیے کہ وہ انسان ہے جو ان کی نگرانی کے لیے چرواہا ہے۔ وہ کون ہے؟ انسان ہے، اس کے لیے نیند کا تقاضا بھی ساتھ لگا ہوا ہے، کھانے کا تقاضا بھی ساتھ لگا ہوا ہے، پیشاب پاخانے کا تقاضا بھی ساتھ لگا ہوا ہے، بہت سارے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ جب ان تقاضوں کو پورا کرے گا تو غفلت ہوگی، اس طرف سے نگرانی ہٹے گی، اور جب یہ بالکل سرحد پر ڈول پر کھڑے ہوئے ہیں تو اگلا قدم ان کا کہاں جائے گا؟ سرکاری چراگاہ کے اندر چلا جائے گا، ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی پہلے ہی سے ان کو یہاں بیچ میں بہت دور ہے، اس ڈول سے بہت دور ہے، احتیاط کے پیش نظر کہ بھئی جہاں نہیں جانے دینے کا، کبھی پھنس جاؤ، دور ہی دور ہے۔ اب اگر کہیں 2-4 منٹ کے لیے وہ غافل بھی ہو گیا، غفلت کا شکار بھی ہو گیا اور اس کے جانور تھوڑے آگے بڑھ بھی گئے تو تب بھی اس مباح جنگل کے اندر رہیں گے، اس حد کے اندر داخل نہیں ہوں گے، تنبہ ہوگا، فوراً اس کو واپس کر لے گا۔ تو فرمایا جو آدمی حما کے قریب قریب چراتا ہے، قریب ہے کہ اس کے جانور حما کے اندر سرکاری چراگاہ کے اندر چلے جائیں گے، اور جو سرکاری چراگاہ سے دور رکھتا ہے، سرحد سے دور رکھتا ہے، اس کے جانور جو ہے سرکاری چراگاہ کے اندر نہیں جائیں گے۔ اور فرمایا الا وَأَنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اللہ کی جو چراگاہ ہے سرکاری وہ اس کے محارم، یعنی محارم کے اندر آپ اپنے نفس کو نہیں چرا سکتے۔ آپ اپنے نفس کی سیرابی کے لیے اس کو کہاں ٹہلا سکتے ہیں؟ مباح کے اندر ٹہلائیے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ مباح کے اندر آپ کے نفس کے لیے چھٹی ہے، گھومے پھرے، یہ کھائے وہ کھائے، یہ پیے وہ پیے، کم کھائے کم پیے، یہ پہنے وہ پہنے۔ اشارت میں پڑھا نا آپ نے، کل ما شئتا والبس ما شئتا ما لم یخالط صرف ولا مقیلا، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پہنو، کب تک؟ 2 باتوں سے بچو، ایک تو فضول خرچی کی حد کو نہ چھوؤ، اور ایک جو ہے تکبر اپنے اندر پیدا مت ہونے دو۔ تکبر سے بچتے ہوئے، اسراف سے بچتے ہوئے اچھے سے اچھا لباس پہنو، اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ، اجازت ہے، اس کی کوئی بندش اور پابندی نہیں ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو مباح جو ہے، یہ مباح کا میدان، یہ ہمارے نفس کی چراگاہ، اور محارم یہ سرکاری چراگاہ ہے، اس میں ہمارے نفس کے جانور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ہاں اس میدان میں آپ جہاں چاہیں چرا سکتے ہو۔ اب اگر آپ نے اپنے نفس کو مشتبہات کی وادی میں لے جا کر کھڑا کر دیا تو حلال و حرام کے درمیان مشتبہ، یہ ڈول ہے نا، سرحد مشتبہ ہی تو سرحد، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ۔ جب آپ کا نفس اس سرحد پر کھڑا ہوا ہے تو ذرا سا شہوت کا غلبہ ہوگا، نفس میں تمرد اور سرکشی کا اضافہ ہوگا، شیطان کی تلبیسات آئیں گی تو نفس آگے بڑھے گا نا، اور بڑھتے اگلا قدم اس کا کہاں ہوگا؟ حرام پر۔ اس لیے فرماتے ہیں علماء کہ دیکھو اگر مکروہات سے بچنا چاہتے ہو تو خلاف ادب چیزوں سے بچنا شروع کر دو۔ خلاف ادب سے بچنے لگو گے تو قدرتی طور پر خود بخود مکروہات سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ مکروہات سے بچنے لگو گے تو ناجائز اور حرام سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ اسی لیے
اگر فرائض کی پابندی کرنا چاہتے ہو تو سنتوں کا اہتمام کرو، اور سنتوں کا اہتمام کرنا چاہتے ہو تو نوافل کا اہتمام کرو، اس لیے کہ نفس ہمیشہ نشاط میں نہیں ہوتا عبادت کے سلسلے میں، کبھی مشاغل بھی ہوتے ہیں، کبھی فتور اور سستی بھی ہوتی ہے، کبھی جو ہے شیطانی ولولے اور وساوس بھی ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی صرف فرض پڑھتا ہے، سنتوں کو پڑھتا ہی نہیں، چلو سنت فرض تو ہے نہیں، واجب تو ہے نہیں، پڑھتا ہی نہیں۔ اب اگلے وقت میں کل پرسوں میں جب اس کو ذرا اور سستی، آج بہت زیادہ نیند آ رہی صاحب، آج ذرا میں بڑا مصروف ہوں، آج بڑا تھکا ہوا ہوں، تو چھوڑ دوں تو کیا چھوڑے گا؟ بھائی فرض تو پڑھتا ہے، صرف آج تھکن ہو رہی تو کیا چھوڑے گا؟ تھکن میں آدمی اپنے معمولات میں تخفیف کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ تکان میں اور مشاغل میں اور سستی میں اپنے معمولات میں کمی کرتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اب جو آدمی صرف فرض پڑھنے پر لگا ہوا ہے، سنت اور نوافل کو چھیڑتا ہی نہیں، اب آج اسے سستی ہو گئی، تکلیف ہو گئی، بیماری ہو گئی، تو اب معمول کی طرف جائے گا نہیں، یار تھکراٹ معمول چھوڑوں تو کیا چھوڑے گا؟ فرض ہے وہی چھوڑ دے گا، تو گئے فرض۔ لیکن اگر یہ سنتوں کا پابند ہے تو اب سستی، بیماری، مشاغل، ان ساری چیزوں کے اندر جب یہ سوچے گا مشاغل کے اندر تھوڑی معمولات کے اندر تخفیف کر دوں تو زیادہ سے زیادہ کوئی سنت چھوڑ دوں، چلو بہت تگڑا سنت نہیں پڑھا تو کم سے کم فرض تو محفوظ ہو گئے۔ تو فرضوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو سنتوں کے پابند بنو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ جو سنتوں کا پابند بن گیا اس کے فرائض محفوظ ہو گئے، اس کے فرائض نہیں چھوٹیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جب بھی سستی اور کاہلی وہ معاملات کی تخفیف کرنا بھی چاہے گا تو زیادہ سے زیادہ سنتوں کو چھوڑے گا، فرائض بچ گئے اس کے۔ اور سنتوں کے پابند بننا چاہتے ہو، سنتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو نوافل کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو گی، کبھی تکان ہو گئی، بیماری ہو گئی، معمولات کو کم کرنا چاہتے ہو تو کس کو کم کرو؟ جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے نا اسی کو، تو جو آدمی سب سے ہلکے کو ہٹاتا ہے نا، تو فرائض اور سنن اور نوافل میں ہلکی چیز کیا ہے؟ آدمی جب کچھ چیزیں لیتا ہے، کچھ چیزیں چھوڑتا ہے، تو جو کم اہمیت کی چیز ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتا ہے، جو زیادہ اہمیت کی اس کو لے لیتا ہے۔ اب اس کے معمولات میں تین چیزیں ہیں، فرض، سنت اور نوافل۔ تو نوافل سب سے نچلے درجے کی چیزیں ہیں، اس سے اوپر کی سنت ہے، اس سے اوپر فرض ہے۔ تو اب یہ سستی میں، کوتاہی میں، مشاغل میں، کمزوری اور بیماری میں تخفیف کرے گا تو سب سے کم درجے کی جو چیز ہے نوافل اس کو ترک کر دے گا، تو سنتیں محفوظ ہو گئی نا۔ تو سنتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، سنتوں کے پابند بننا چاہتے ہو تو نوافل کی عادت ڈالو، نوافل کی عادت سنتوں کی عادت کی حفاظت کرو۔ فرائض کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو سنتوں کی عادت ڈالو، سنتیں یہ فرائض کی محافظ ہیں اور نفلیں یہ سنن کی محافظ ہیں۔ ایسی دوسری طرف چلے جائیے کہ اگر مکروہات سے بچنا ہے، اگر حرام سے بچنا ہے تو مشتبہ کو چھوڑو، مشتبہ سے بچنا ہے تو مکروہات کو چھوڑو، اور مکروہات سے بچنا ہے تو خلاف ادب چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، تاکہ کبھی اگر نفس کے اندر طغیانی بھی پیدا ہوگی تو زیادہ سے زیادہ خلاف ادب کا ارتکاب ہو جائے گا، مکروہ تنزیہ کا ارتکاب ہو جائے گا، مکروہ تحریمی سے اور ناجائز اور حرام سے بچے رہیں گے۔ اس لیے فرمایا گیا فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچا لے گا اس کی آبرو بھی محفوظ ہو جائے گی اور اس کا دین بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ چار روایتیں ہیں جن کو حضرت امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے منتخب کیا ہے 5,00,000 حدیثوں میں سے، کہ اگر ان چار حدیثوں کو انسان اپنے معمولات میں شامل کر لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو دین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہے گا جو اس انسان کی زندگی میں نہ آ جائے، یعنی کامل اور مکمل دین اس کے حصے میں آ جائے گا، اس کی زندگی میں آ جائے گا۔ اور ان چار روایتوں میں سے ایک روایت یہ جو آپ کے سامنے ہے، انما الاعمال بالنیات، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ روایت کتنی اعلیٰ درجے کی
روایت ہے، اور حدیث کے ذخیرے میں اس روایت کا ایک مخصوص ترین مقام ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے۔ دیکھو ایک مرتبہ سند کا ترجمہ آپ کو کرا دوں میں، تاکہ آئندہ آپ کو سند کا ترجمہ دیکھو، جب بھی آپ کتاب میں عبارت پڑھیں تو شروع میں لگایا کریں وَبِهِ قال، لکھا ہوا نہیں ہے لیکن پڑھنا ہے اس کو نا۔ وَبِهِ قال کا مطلب یہ ہے وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّا إِلَىٰ صَاحِبِ الْكِتَابِ، کہ ہم جو یہ روایت پڑھ رہے ہیں یہ اس سند کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جس سند کے ساتھ یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ میرے استاد نے مجھے پڑھائی، ان کے استاد نے ان کو پڑھائی، ان کو تو وہ بھی یہ قال، یہ پوری سند کا مخفف ہو جاتا ہے، وہ بھی یہ قال، جس کا مطلب وہ بھی سند المتصل بالنا الى صاحب الکتاب۔ حدثنا الحمیدی، ہم سے حدیث بیان کی ہے حمیدی نے، یہ حمیدی حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد۔ قال، حمیدی فرماتے ہیں حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ قال، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید الانصاری نے۔ قال، وہ فرماتے ہیں اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، ہم مجھ سے حدیث بیان کی ہے محمد ابن ابراہیم تیمی نے، انہو سمع، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث سنی ہے علقمہ سے، علقمہ ابن ابی وقاص اللیثی سے، یقول، اور وہ فرماتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر، کہ انہوں نے یہ حدیث سنی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے منبر پر، یعنی تقریر فرمانے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبے میں آپ نے یہ حدیث پڑھی تھی۔ یقول، حضرت عمر فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ دیکھو امام بخاری علیہ الرحمہ جو پہلی روایت یہاں لائے ہیں، اس سند کے اندر لطائف ہے۔ ادائے حدیث کے لیے حضرات محدثین کے یہاں چند الفاظ ہیں جن کو صیغ ادا کہتے ہیں۔ ایک ہے سماع، ایک ہے تحدیث، ایک ہے اخبار، ایک ہے عنعنہ۔ سمجھ گئے؟ یہ چار الفاظ ہیں جو حضرات محدثین کے یہاں ادائے حدیث میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی حدیث کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کیا کیا؟ سماع، یعنی راوی حدیث بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے سمعت عن فلان، میں نے یہ حدیث فلاں شخص سے سنی ہے، یہ کہلاتا سماع۔ ٹھیک ہے؟ ایک ہے تحدیث، یعنی راوی حدیث بیان کرتے ہوئے کہ حدثنی فلان یا حدثنا فلان۔ دیکھو حدثنی میں مفعول جو ہے ضمیر مفرد ہے، اور حدثنا کے اندر مفعول جمع، ضمیر جو ہے مفعول وہ جمع کی ہے۔ یہ فرق اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہمارے استاد نے ہم کو حدیث پڑھ کر کے سنائی اس حال میں کہ سننے والا میں اکیلا ہوں، اب جب اس حدیث کو میں نقل کروں گا تو کیا وہ حدثنی، مجھ سے یہ حدیث ہویا، یعنی صرف میں تھا، میرے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں تھا۔ اور اگر چند شاگرد جمع ہوں، ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم نے استاد محترم سے حدیث سنی ہو تو اس کو کہتے ہیں، اس کو جمع کے حدثنا، ہم سب سے یہ حدیث بیان کی تھی فلاں، تو اس کا نام ہے تحدیث۔ دو چیز ہو گئی، سماع اور تحدیث۔ اور تیسری چیز ہے اخبار۔ دیکھو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ استاذ نے حدیث خود پڑھ کر کے سنائی، اس کو کہتے ہیں تحدیث۔ ایک شکل یہ ہے کہ شاگرد نے پڑھی حدیث اور استاد نے اس کی تصدیق اور تصدیق۔
یہ کہلاتا ہے اخبار. اخبرنا فلان یا اخبرنی فلان، تین ہو گئے. اور چوتھی چیز ہے ان انا، یعنی سما، تحدیث اور اخبار میں سے کوئی سا صیغہ استعمال صرف ان کہتے ہیں. ان فلان ان فلان ان فلان، اسے کہتے ہیں ان انا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرات محدثین کے یہاں صیغ ادا چار ہیں: تحدیث، سما، اخبار اور ان انا. ان میں سما کا درجہ سب سے اعلیٰ. امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ کمال کیا ہے، لطیفہ ہے یہ کا، کہ ایسی سند لائے ہیں کتاب کے شروع میں کہ چاروں طرز ادا اور صیغ ادا اس کے اندر جمع کر دیے گئے. دیکھو غور سے، سب سے پہلے کیا؟ حدثنا الحمیدی، تحدیث آ گیا نا. قال حدثنا سفیان، اس میں بھی تحدیث ہے. قال حدثنا، یا اس کے اندر تحدیث ہے. قال اخبرنی محمد بن ابراہیم، اس میں اخبار آ گیا نا. انہ سمع علقمہ، وہ کہتے ہیں انہوں نے علقمہ سے سنا. سمع آ گیا نا. یقول سمعت، وہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب سے سنا منبر پر. ٹھیک ہے نا. اور آگے تھے سمعت رسول اللہ، میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. تو اب اس کے اندر جو ہے تحدیث بھی آ گئی، اس کے اندر اخبار بھی آ گیا، اور اس کے اندر سما بھی آ گیا. ان چاروں صیغوں میں ان انا سب سے کمزور صیغہ کہلاتا ہے، اور سب سے اعلیٰ درجے کا سما، اس کے بعد میں تحدیث، اس کے بعد میں اخبار، اس کے بعد میں ان انا. آسو شریف میں آگے بس روایت کی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے. انانا کی صحیح میں جی انانا کی معنی ان سے روایت کرنا. جیسے ہے نا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان انا ہے. یعنی راوی جو ہے ان کہتا ہے ان فلاں ان فلاں ان فلاں، تحدیث اور اخبار. حدثنی فلان اخبرنی فلان، یہ نہیں کہتا. سمیعت نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ ان فلان ان فلان ان فلان، ان ابی ہریرہ عن رسول اللہ، عن سعد بن ابی وقاص، عن عمر بن الخطاب، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اسے کہتے ہیں ان انا. ٹھیک ہے. راوی اپنے استاذ کو کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کا نام دے، کوئی صیغہ استعمال دوسرا نہ کرے، اسے انانا کہتے ہیں.